بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کے کرتے ہی انشاءاللہ آپ کے بدترین دشمن ختم ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ کوثر اس طرح پڑھیں جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کا بدترین دشمن بھی خود آپ سے معافی مانگے گا۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ساس بہو، نند سسر، دیور جٹھانی کچھ بھی ہے، کوئی بھی دشمن ہے، چاہے باہر کا ہو چاہے پڑوسی ہو، ناظرین یہ رشتے گنوانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر دشمن گھر کے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو یہ نام وغیرہ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دشمن چاہے باہر کا ہے، چاہے کوئی غم جاننے والا ہے یا نہیں، ناظرین لڑائی جھگڑا اور دشمنی بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اسلام میں اس کو بہت ناپسندیدہ عمل کہا گیا ہے کہ کسی دوسرے انسان کا دل نہ دکھایا جائے، اور اس کے علاوہ آپ کی وہ سب حاجات انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کریں گے۔ یہ جو عمل، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کلام میری طرف سے ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ نگہبان سے مراد یہ ہے کہ جب سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، تب سے اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے۔ اسی سے آپ کو سورۃ کوثر کا ترجمہ بھی بتاؤں گا، جس میں تفصیل ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کریں گے۔ آپ کا دشمن آپ سے خود معافی مانگے گا اور دوبارہ جھگڑا نہیں کرے گا۔ ہر کام میں آسانی ہوگی، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ ناظرین جب انسان کے دشمن نہیں ہوتے، انسان کی زندگی تب ہی خوشحال ہوتی ہے۔ دشمنی جب ہوتی ہے، انسان پوری سوچ، پورا ذہن لگا کر اس سوچ میں گم ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے بارے میں کیا کہہ دیا، کیا ہونے والا ہے۔ انسان کا شکار بھی رہتا ہے، بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو فضول کی دشمنیاں پالتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جو آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ عمل کریں گے، آپ کا بدترین دشمن بھی آپ سے خود معافی مانگے گا اور دوبارہ انشاءاللہ آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ تو عمل کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اچھی طرح آپ جان لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ ناظرین اکثر لوگ ویڈیو کو آگے کر کے دیکھتے ہیں، پھر اس طرح عمل صحیح اثر نہیں کرتا۔ کوئی اچھی کام کی بات گزر جاتی ہے، ان نظروں سے ویڈیو آگے چلی جاتی ہے تو پھر وہ بات رہ جاتی ہے، تو پھر سمجھ نہیں آتی، اس طرح عمل اثر نہیں کرتا۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی پوری معلومات ملے گی، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، ساری تفصیل اس ویڈیو میں ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا وظیفہ۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ کوثر کس طرح پڑھنی ہے، اب مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ سونے سے پہلے کرنا ہے، نمبر 1 تو سونے سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ رات کو جب بندہ سوتا ہے اس وقت یہ کرنا ہے، اور یہ عمل کسی وقت بھی نہیں کرنا۔ کچھ چیزیں جو ہیں خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ ناظرین اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ نماز آپ کو پتہ ہے کہ ہم پر فرض ہے۔ جب آپ فرض نماز ادا کر کے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ ورد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر آپ کو اثر جلدی ملتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جلدی آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں پوری کرتے ہیں۔ تو اس کو خاص طور پر عشاء کی نماز لازمی پڑھ کر سونا ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے غفلت کر رہے ہیں، نماز پڑھا کریں، لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے لازمی پڑھنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے سونے سے پہلے کرنا ہے، بستر کے اندر لیٹ کر، یعنی کہ تب بھی آپ کر سکتے ہیں، یا مصلی کے اوپر بیٹھ کر آپ کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں۔ میرا تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی وہم نہ رہے، آپ کے ذہن میں کسی قسم کا شک نہ رہے، ایسا کرنا تھا، ویسے کرنا تھا۔ ناظرین، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے نمبر 2 پر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس سے بندہ اللہ سے شیطان کی پناہ مانگتا ہے، تاکہ آپ جب عمل کریں گے تو وسوسے نہ آئیں۔ اس لیے آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، چاہے آپ مصلی پر بیٹھے ہیں، چاہے آپ بستر میں لیٹے ہیں۔ شیطان کی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینی ہے، تاکہ آپ عمل کریں گے تو کوئی وسوسے یا برے خیالات شیطان نہ ڈالے۔ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ناظرین، آپ نے نماز والا درود شریف پڑھنا ہے۔ اول و آخر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک بار عمل جب شروع کرنا ہے، اور ایک بار جب عمل ختم ہو جائے گا، وہ عمل بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ خاص چیز جو سمجھنے والی ہے، یہ ضرور سمجھیں۔ سورۃ کوثر پڑھنی کس طرح ہے؟ سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو ناظرین آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کا خاص طریقہ آپ غور سے جان لیں۔ سورۃ کوثر پہلے جان لیں اس کا مطلب کیا ہے۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اب اس کا خاص طریقہ کیا ہے یہ جان لیں۔ ناظرین، جب آپ نے سورۃ کوثر کو پہلے پڑھنا، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، جب یہاں تک آپ نے پڑھ لینا ہے تو ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ کون سے کام میں مشکلات آ رہی ہے جس کی آسانی ہو جائے۔ آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ یہاں پر ایک بار ایسے پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ آپ کے دماغ میں آپ کا مقصد چل رہا ہو، آپ کو کون سی پریشانی ہے، آپ کے کس کام میں آسانی ہونی چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ جس کام میں مشکل آ رہی ہے یہ کام میرا نہیں ہو رہا، آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرے اس کام میں آسانی ہو جائے۔ پھر آپ نے اپنے دشمن کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ تو آپ نے جب یہ پڑھنا ہے تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میرا فلاں دشمن ہے، چاہے ایک سے زیادہ دشمن ہیں۔ آپ کے دشمنوں میں عورتیں ہیں یا مرد ہیں، کوئی باہر سے ہے یا پھر کوئی گھر کے اندر سے، جو بھی ہو، تو آپ نے یہ اپنے ذہن میں تصور کر لینا ہے بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ جب آپ نے کلمات پڑھنے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا دشمن جو ہے ابھی میرے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ نے ایسے تصور کرنا ہے کہ دشمن میرے سامنے ہے، اس کے اوپر آپ نے 7 بار پھونک مار دینی ہے۔ ایسے ہی سامنے تصور کر کے یہ میرا دشمن ہے تو آپ نے 7 بار پھونک مارنی ہے۔ ایک بار یہ عمل ہو گیا،
ایسے ہی آپ نے عمل 21 بار کرنا ہے۔ اب آپ نے جان لیا ہوگا کہ جب آپ نے پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ایسے آپ نے ایک بار کر لینا ہے۔ تو جب آپ نے انا اعطیناک الکوثر پڑھنا ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میری جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں، اور پھر جب آپ نے پڑھنا ہے تو دشمن کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ دشمن کا تصور کر کے 7 بار پھونک ماریں گے۔ ایسے آپ نے تصور کرنا ہے کہ میرے سامنے بیٹھا ہے دشمن، چاہے 1 2 یا جتنے بھی ہوں، تو آپ نے یہ تصور کر کے پھونک مار دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ عمل 21 بار کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ سے خود معافی مانگے گا، اور اس کے بعد یہ کر کے آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے خاص دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ نے اخلاص اور نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ اخلاص اور نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ چاہیں کہیں بھی بیٹھ کر اللہ کی بات کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ کام کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ پورا ہوتا ہے۔ اور اس عمل کو ناظرین آپ نے 2 دن کرنا ہے۔ اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو 4 دن کرے، 6 دن کرے، 8 دن کرے۔ ناظرین آپ نے یہ عمل راتوں میں کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے جان لیا ہے کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ سے خود معافی مانگے گا، اور آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی، اور آپ کے کام میں آسانیاں آئیں گی۔ کوئی بھی جو آپ کی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔